ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਲਮਾ ਦੇਵਬੰਦ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ؟ دیکھیں نا جی، گھٹیا الفاظ، غلیظ الفاظ، غلط الفاظ کسی انسان کے لیے بھی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ علماء تو پھر علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو علماء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے غلطی سرزد نہ ہو یا جس سے اختلاف نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو بحیثیت انسان علماء سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ، ان کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی پوائنٹ سے آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، اور اختلاف کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اختلاف دلائل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے، اختلاف ہے، تو آپ اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں کہ سر، جیسے مثال کے طور پہ کوئی عالم بولتا ہے نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے اندر زندہ ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے اوپر ان کو دلیل دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ تو دن اور رات میں ہزاروں بہت غلط حرکتیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں آپ کرتے ہیں کہ جو اگر وہ آپ شیشے میں دیکھیں تو آپ کو خود شرم محسوس ہو وہ کرتے ہوئے۔ تو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر وقت دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، آپ جانے انجانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی دلیل، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پہ عالم ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور اب اختلاف کیا ہے ہم نے، اور اس اختلاف کے اوپر بندہ گالیاں دینا شروع کر دے، وہ غلیظ ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، تو یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اخلاق سے بہرا روی کا شکار ہے، اس بندے کو اخلاق کا پتہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بندہ دور ہے۔ تو اخلاق جو ہے، اختلاف جو ہے وہ دلائل سے کیا جاتا ہے، اور اختلاف دلائل سے دور ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے مخالفت، ٹھیک ہے۔ اختلاف اور مخالفت کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اختلاف دلائل سے ہوتے ہیں اور دلائل سے دور ہو جاتے ہیں۔ مخالفت کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو ذلیل کرنا، دوسرے کو جو ہے گھٹیا ثابت کرنا، اور خود کو ایک اپنا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا انسان ثابت کرنا۔ تو جب انسان مخالفت پہ اتر آتا ہے نا، تو پھر وہ گالم گلوچ شروع کرتا ہے، وہ گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد اختلاف نہیں ہوتا، مقصد اصلاح نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف اور صرف اگلے بندے کو بدنام کرنا، نیچا دکھانا، لوگوں کی نظروں میں گرانا ہوتا ہے، ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے عمران خان صاحب کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب سے اگر ان کو اختلاف ہوتا تو یہ عمران خان صاحب کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکتا، یا اپنا اختلاف ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ رکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو لانچ اس لیے کیا ہوا ہے، مثال میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یا دیگر جو علماء عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اب دیکھو نا، جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے اوپر فتوی علماء جو کھڑے ہیں، فتوی بازی یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ علماء کو دیکھو کہ بادشاہ وقت کے ساتھ ہیں، تو آپ ان کے علم پہ، ان کے ایمان پہ شک کرو، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہی علماء ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو بادشاہت کے دعوے دار ہیں، جو تخت پہ آنے کے دعوے دار ہیں، اگر وہ علماء ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ فتویٰ تو ان کے اوپر بھی لگ سکتا ہے، وہی انہی علماء کے اوپر، یس، کیونکہ یہ بھی بادشاہت کے دعوے دار ہیں۔ تو پھر ان علماء کے ایمان پہ بھی اس وقت بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ کیسے کامل مومن ہو جائیں گے؟ جو ان بادشاہت کی دعوے داروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ کامل مومن ہیں، اور جو عمران خان بادشاہت کے دعوے دار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ان کے ایمان پہ شک کیا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، علماء کو کیا بول رہے ہیں، علوما کیا بول رہے ہو، اس کے نام بگاڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سراسر زیادتی ہے اور بہرا روی کے شکار ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے علماء ہیں سارے، میں یہ سمجھتا ہوں، چاہے بریلوی مسلک کے علماء ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، ایون شیعہ مسلک کے جو بہترین اچھے علماء ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی گالیاں نہیں دیتے، کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں کرتے، دلائل سے بات کرتے ہیں،
اور اختلاف دلائل سے کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے. یہ چند ایک جو ہے نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، یہ گندے انڈے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انتہائی گندے انڈے ہیں، ترکے ہوئے ہیں بالکل انڈے ہیں یہ. تو ان کا یہ کام ہے کہ ان کو لانچ اسی لیے کیا ہوا علماء پہ بھونکنا، علماء کو گالیاں نکالنا. تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اچھا ناصر صاحب، آپ ابھی آپ وہ نے ایک پیسے اور چلے گئے تھے بعد میں، وہ صاحبزادہ صاحب آئے، جی انہوں ناصر نے صاحب، پھر ایک اور سوال میں ٹوکا نے تھا کرنا. ایڈی کو بھی، آپ کو معلوم ہوگا. یہ کون بھی سی کس بات اب پہ؟ یہ اس نے بولا کہ یار ملک کے ساتھ ہے، نواز شریف غداری کرتا ہے یا کچھ اس طرح باتیں کی. تو پھر ایڈی کو بھی چلیں ٹوکا، عمار یار صاحب جا ایسا رہے ہیں. ایسا نہیں کرتے. جی میں بھی چلنے والا ہوں، صبح ڈیوٹی ہے، 5 بجے جانا ہے ڈیوٹی. 2:15 ہو گئے. ناصر بھائی، فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ناصر بھائی، ابھی پچھلے عمار جو بھائی جو یقین پچھلی آپ کریں نے کہ بات کی ہے نا، ناصر بھائی، جو مطلب میں پچھلی آپ نے جو ہاں بات کی ہے نا، اس میں سے تھوڑا ایک کویشچن ہے، اس کی تھوڑی وضاحت آپ نے کرنی ہے. جی سر. اس پچھلی بات میں آپ مجھے نے کہا اجازت تھا. ہے. جی راج ٹھیک ہے صاحب، پھر، تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت مہربانی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ناصر صاحب، آپ نے پچھلی جو بات کی تھی نا، اس میں آپ نے ایک بات کی ہے کہ بندہ جو ہے نا، وہ ایک بندہ ہے، وہ یقین یہ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو بندہ جی بعض اوقات ایسے کام کرتا ہے کہ جو بندہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود نہیں دیکھ سکتا، اگر خود دیکھے گا تو اس کو شرم آ جائے گی. تو دوسرے اینڈ جی کے جی اوپر یہ دو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، یہ بندے کے ساتھ پکے رہتے ہیں. ایک چیز یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا وضاحت کر دیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک چیز کا خالق ہے نا، ایک چیز کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا، اور خالق ہے پیدا کرنے والا. ایجاد بولتے ہیں کہ جس چیز کا پہلے سے وجود ہو، ان کے ذرات کو اکٹھا کر کے، جیسے جہاز لوہا موجود تھا، ذرات کو اکٹھا کیا جہاز بنا دیا، اس کو ایجاد بولتے ہیں. اور خالق اس کو بولتے ہیں کہ جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کو تخلیق کرنا. ٹھیک ہے. انسان چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو ہر حوالے سے دیکھنے کا حق رکھتی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوتے ہیں، یا اس حالت میں دیکھیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاری، کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برہنہ نہیں ہوئی. یعنی اس حالت میں کہ وہ ان کو برہنہ حالت میں دیکھ سکیں یا وہ انہیں دیکھ سکیں، یعنی اتنے پردے میں. اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسلام نے جو مسلمان کو زندگی گزارنے کا آرڈر دیا ہے نا، وہ انتہائی باحیا زندگی گزارنے کا آرڈر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو باپردہ، اس اعضاء جو ہیں ان کو باپردہ ہی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر اس کے علاوہ اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے بندہ جو شرمناک ہیں، جو گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے، اور یہ وصف ذاتی ہے کہ وہ بندے کو دیکھ رہا ہے. اب اگر اس کو بندے کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہے جو اس بندے کے لیے شرمناک ہے، تو اس نے اس اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اب بحیثیت انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں میں سے تو انسان ہیں، مگر انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں. جیسے قرآن کا غلاف کپڑوں میں سے تو کپڑا ہے، لیکن کپڑوں جیسا کپڑا نہیں ہے. مسجد کی اینٹ
اینٹوں میں سے تو اینٹ ہے، لیکن اینٹوں جیسی اینٹ، جو اینٹ ٹوائلٹ میں لگی ہے اور جو اینٹ مسجد میں لگی ہے اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں اور آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، کریکٹ؟ باقی انبیاء بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خمیر جس مٹی سے لیا گیا ہے اسی مٹی میں اس نے جا کے دفن ہوتا ہے جہاں سے لیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم اور آپ اس گندی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی گندی مٹی میں مل جائیں گے، دفن ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی انبیاء کی قبریں جنت کا باغ ہیں، تو باقی انبیاء چونکہ ان کا خمیر جنت سے لیا گیا تھا تو وہ ان کا خمیر جنت میں گیا، وہ جنت کی مٹی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت الفردوس کا حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے تو پیدا ہوئے، جنت کی مٹی بھی نہیں بلکہ جنت الفردوس کی مٹی سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب جو اس زمین کی مٹی اور جنت الفردوس کی مٹی میں فرق ہے وہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور ہمارے عام انسانوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انسان ہیں، انسانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، آپ نے انسانوں کی طرح دنیا میں زندگی گزاری، انسانوں میں رہے۔ اچھا، مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف یہی تھا، ایمان نہ لانے کی وجہ یہی تھی، وہ بولتے تھے آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح شادیاں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو آپ کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے کوئی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کیا فرما دیے کہ یہ نبی پاک کہ میں تمہارے جیسا تم ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی بھیجتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک انسان ہیں اور ایسے اعمال، ایسے افعال انسان جب کرتا ہے تو اس شرمناک افعال ایسے اگر کوئی کرتا ہے جو اس کو خود سے شرم آتی ہے کرتے ہوئے اور وہ انسانوں سے چھپاتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ عبداللہ میرے دوست ہو، قریبی ہو، میری جان سے بھی پیارے ہو، لیکن میرے کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ عبداللہ کو نہ دکھاؤں۔ عبداللہ مجھے خود ان اعمال سے شرم آ رہی ہے تو عبداللہ کے سامنے شو ہو جائے تو مجھے زیادہ شرم آئے گی، شرمناک ہوں گے، ٹھیک ہے؟ میری رسپیکٹ عبداللہ کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر دیکھنے سے بڑے انسان کی توہین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے آپ دیکھو سپا کے اندر، مجھے آپ اگر مساج سینٹر کے اندر دیکھ لو، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ مجھے آپ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ گھماتے ہوئے دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، میں نے شارٹس پہنی ہوئی ہوں، لڑکی کے نے شارٹس پہنی ہوئی ہوں، اس کی بغل میں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہو اور میں اس کو لے کے گھوم رہا ہوں، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آف کورس آپ بہت شرمناک ہوگا، آپ غصہ ہوں گے کہ ہم تو آپ کو اسلامک اسکالر سمجھتے تھے اور آپ کی حرکتیں دیکھو۔ تو انسان سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پردہ پوشی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پردے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ پردے اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے علاوہ کسی کے سامنے کھول دے تو انسان ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ تو اس واسطے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ امتی کو اس حال میں دیکھیں، انسان کو اس حال میں دیکھیں جو انتہائی شرمناک ہے۔ اور جب آپ یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کو شرمناک حالت میں بھی دیکھ رہے ہیں، جو کہ یہ سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت انسان توہین ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لینا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو، کیونکہ اس نے ایک چیز بنائی ہے، پیدا اس نے ہی کیا ہے، یہ ساری چیز اس نے بنائی ہیں، تو یہ ہمارے لیے شرمناک ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس کا وصف ہے حاضر ناظر ہونا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرمناک حرکتیں چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے با پردہ رہیں ہر حالت میں۔
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شرمناک حرکتیں نہ کریں، لیکن اگر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کرامن کاتبین کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کو اللہ نے آپ کے رائٹ لیفٹ میں رکھا اس لیے ہے کہ وہ آپ کی نیکی بھی لکھیں اور بدی بھی لکھیں، ہر چیز لکھیں۔ تو بحیثیت انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھیں۔ اچھا ناظر صاحب، ایک اور سوال ہے کہ آپ نے پچھلی جو بات تھی نا پہلی، اس میں ایک چیز کہی تھی کہ جو علماء یہ جو ہے نا عمار بھائی جزاک اللہ جی، یہ جو تخت کے ہیں نا امیدوار، ان میں اگر دیکھا جائے تو میں پاکستان کی محض جسٹ پاکستان کی تاریخ کو کھول کے دیکھتا ہوں نا، تو ایک عالم صاحب تھے شاہ محمد نورانی صاحب، تو وہ بھی تو اسی تخت کے تھے نا، اور میرے خیال میں انہوں نے کہیں سیٹیں بھی جیتی تھی اور وہ اسمبلی میں بھی رہے تھے، تو کیا پھر ان کو بھی کیٹیگوریکلی وہی قانون ان کے اوپر لگایا جائے گا کہ یہود و نصارہ کے اور وہ جو عمرا کے آگے پیچھے گھومنے والے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کافی ساری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تعلق رہا ہے؟ جی دیکھیں، جو عالم ہوتا ہے نا، اگر وہ سیاست میں آیا ہے تو اس کا جو پریکٹیکل لائف ہے نا سیاست میں آنے کے بعد، وہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کا پریکٹیکل لائف کیسی ہے، پریکٹیکلی زندگی اس کی کیسی ہے۔ اگر یہ حکمرانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، انہوں نے بوٹ پالش کرنا تو نہیں شروع کر دیے تھے، انہوں نے جو ہے وہی جو جس کے ساتھ اتحادی تھے اسی کی نعرے مارنا شروع کر دیے، اور اس کی غلط صحیح ہر چیز کو جو ہے وہ انہوں نے جو غلط باتوں کو بھی صحیح بولنا شروع کر دیا، اور صحیح باتوں کو تو چلیں، تو پھر ہم بول سکتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ ان کے پٹھو ہیں اور یہ اپنی پاور کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ لیکن تاریخ میں ایسے علماء گزرے ہیں کہ میں آپ کو مولانا اعظم طارق کا ایک مثال دیتا ہوں، شہید رحمۃ اللہ علیہ، SSP کے تھے، سپاہی صحابہ کے تھے، ٹھیک ہے، اسمبلی میں تھے، اور انہوں نے مطلب ایک نڈر، ایک واقعی انہوں نے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک مطلب چکنے والے، بکنے والے، یا جو بوٹ پالش کرنے والے، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، بولیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کر کے آپ کو دے دوں گا۔ تو علماء کا سیاست میں آنا برا نہیں ہے، سیاست کے چکر میں، پاور کے چکر میں جو ہے وہ اپنے علم کی حیثیت کو، عالم ہونے کی حیثیت کو بھول جانا، یہ برا ہے۔ میں آپ کو ابھی مثال دی ہے آتی کہ ایک عالم کا میں نے بیان سنا بھی TLP کا ہے، وہ بول رہا ہے عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے اس نظام پر، اس کے یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریاست مدینہ پہ وہ لعنت بھیج رہا ہے، اگرچہ اس کی نیت جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جانے ریاست مدینہ کو، ٹھیک ہے، اس طرح کے، تو مطلب لیکن اس نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس نے اس نظام پہ، ہو سکتا ہے عمران خان کے اندر تو کوئی گھس کے نہیں دیکھ سکا نا کہ ان کے اندر کیا ہے، نیت کیا ہے ان کی، اور وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا علی المؤمنین خیرا، مومن گمان اچھا کر لیتا ہے۔ تو ان کا جو نعرہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کافی پریکٹیکلی چیزیں ریاست مدینہ کے بیہاف پہ کی بھی ہیں، تو اگر عمران خان صاحب واقعی ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور انہوں نے ان کے اوپر الزام باندھ دیا، تو یہ تو کفر کا مرتکب ہو گیا ہے، ڈائریکٹلی اس نے تو حضور کے نظام کا انکار کے اوپر لعنت بھیج دی ہے۔ تو ایسے علماء کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ان کے ایمان پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیں، انہوں نے کوئی بلا وجہ عمران خان کی حمایت نہیں کی، یا عمران خان صاحب کی غلط باتوں کو بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف یہ بولا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا عالم ہے، ایسا سیاستدان ہے جس نے کم از کم ریاست مدینہ کا نام تو لیا ہے، نیت تو کی ہے کہ میں اس کو بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور وہ آپ نے ایک ریفرنس دیا نا کہ یہ سپاہ صحابہ کے وہ عالم تھے، کہ میرے خیال میں اعظم طارق ان کا نام تھا شاید،
اعظم طارق شہید، اعظم طارق، وہ ان کا ہم ان اس کے وقت بیٹے ہیں مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ ہاں اس وقت ہم نا چھوٹے تھے تو پی ٹی وی آتا تھا صرف، تو پی ٹی وی کے اوپر نیشنل جو اسمبلی ہے نا اس کی کاروائی نشر ہوتی تھی، تو وہ ہم دیکھتے تھے۔ اور میں بیسیکلی بریلوی مسلک سے، بریلوی مسجد سے، بریلوی سسٹم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے بریلوی مسلک کے مولوی تھے نا، وہ ہماری بیٹری چارج رکھتے تھے، یہ سیپا سیابا نہیں، وہ ان کو سیپا سیاپا بولتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دانہ ہمارے اندر نا، ہمارے دل کے اندر پھینک کے رکھتے تھے کہ یار انہاں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں ٹھیک ہے۔ جانا، صحیح اچھا، مسئلہ۔ اس کے بعد نا ہم اپنی وہ ساری کاروائی دیکھتے تھے، اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ یار یہ بندہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ ناصر صاحب یقین مانے اس وقت عصر کا وقت تھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، تو ٹی وی پہ نا بریکنگ نیوز آئی تھی کہ وہ گولڈا موڑ کے اوپر ان کو گولیاں مار کے ان کا چلنی کر دیا گیا۔ بریلوی مسلک ہونے کے باوجود نا ایک بار دل پہ چھریاں چل گئی تھیں، پھر اس کے لمبے عرصے کے بعد نا پھر وہ ہمارا اس سے یہ اتنا وہ لگاؤ نہ رہا۔ وہ ہمارے مولوی صاحب بھی کدھر چلے گئے، جو ہمارے اندر نا وہ دل میں دانہ پھینک کے رکھتے تھے کہ سیپا سیاپا والے، حالانکہ وہ بھی ان کی پروٹیکشن میں رہتے تھے، اور رہتے ان کے بیٹے مولانا پروٹیکشن میں تھے۔ معاویہ اعظم صاحب کو آپ دیکھیں، مولانا معاویہ اعظم صاحب یقین کریں مولانا اعظم طارق کا عکس ہے۔ تو وہ جو ہے نا ان کے مولانا اعظم طارق صاحب تھے نا، مولانا اعظم طارق صاحب یہ مشرف دور میں تھے، ہاں جی، اس ٹائم مشرف کا ٹائم تھا، تو اس وقت یہ نیشنل اسمبلی میں جب اپنی ڈبیٹ کرتے تھے نا، تو اس وقت ہمیں بڑا سمجھ آتی تھی کہ یار یہ بندہ، تو کیا یہ فارمولا ان کے اوپر بھی لگے گا کہ جو علماء جو ہیں وہ حکمرانوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے دیکھیں ہم ایمان نے کے اوپر شک نہیں اور اس طرح قضا و قضا، دیکھیں تو یہ ایک وہ سوال جو ہے۔ بات تھی، وہ جو بات تھی نا، وہ ایک اس طریقت اور تصوف کے جو اولیاء ہوتے تھے نا، بزرگ ہوتے تھے، جو طریقت اور تصوف کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی تھی، اللہ کی عبادت میں 24 گھنٹے مشغول رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ سیاست سے اور ان چیزوں سے دور رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس دور کے اندر یہ آئی تھنک علامہ شبلی کے زمانے کا واقعہ ہے جس کے اوپر یہ فتویٰ دیا گیا تھا، علامہ شبلی کے زمانے۔ علامہ شبلی جو تھے وہ حمص کے گورنر تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، تو مختصراً یہ ہے نہیں آپ کہ تفصیل کے ساتھ بتائیں، ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے، آج تو نیچے اچھا کتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ ایکچولی حمص کے گورنر تھے، اور ان کو نا جنید بغدادی کی محفل ملی تھی بیٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹھے 2-4 دن جنید بغدادی کی محفل میں، اور جنید بغدادی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ان سے نا بیعت کے لیے کہا کہ مجھے بیعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو، کون ہو آپ؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حمص کا گورنر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نکل جاؤ، میں نے تمہیں بیعت نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اس وقت پھر جنید بغدادی کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی کوئی وہ پاور استعمال کرنے کی کوشش کی، اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو جنید بغدادی نہیں گئے، جنید بغدادی نہیں گئے ان کی اس مجلس میں، پاور کے باوجود انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آپ جو مرضی کر لو، ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اور وہاں پہ جنید بغدادی نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا اللہ کا ولی ہے جس کو اب دیکھو کہ بادشاہوں ان کے ڈر کی وجہ سے بادشاہوں کے درباروں میں جا کے، ٹھیک ہے، چاپلوسی کرتے ہیں، تو ان کے ایمان پہ شک کرو، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک بزرگ کا قول ہے۔ تو جب اس نے شبلی نے رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ مطلب واقعی اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے اور یہ میری پاور سے بھی متاثر نہیں ہوا، تو پھر شبلی کا چونکہ ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، ان کا دل بدلا ہوا تھا، تو وہ انا میں آ گئے تھے، انہوں نے آ کے پھر معافی مانگی۔ تو جنید بغدادی نے کہا میں تمہیں معاف کروں گا، میری 2-3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، تم گورنر ہونے سے استعفیٰ دے دو، چھوڑ دو گورنری۔ نمبر 2، جس علاقے میں گورنر رہے ہو نا، اس علاقے میں 1 سال بھیک مانگنی ہے تم نے،
کٹورا اٹھاؤ اور وہاں جا کے سوال کرو، بھیک مانگو۔ اللہ، مشکل تھا ان کے لیے، لیکن ان کا دل بدل گیا تھا۔ 1 سال بھیک مانگی، بھیک مانگ کے جناب واپس آئے، سال پورا ہوا تو جنید بغدادی نے ان سے پوچھا کہ تم گورنر رہے ہو تو بڑے بڑے لوگوں کا تم نے مال کھایا ہوگا، زمینیں غصب کی ہوں گی، جاؤ سب کا مال واپس کرو، سب کی زمینیں جن کی ہتھیائیاں واپس کرو، پھر میرے پاس آؤ، بیعت لوں گا۔ پھر یہ گئے، انہوں نے سب کا پیسہ جو لوٹا ہوا تھا واپس کیا، زمینیں اگر غصب کی تھیں واپس کی، تو پھر آ کے جنید بغدادی نے ان کو بیعت کیا۔ اور یہ شبلی فرازی وہ ایک اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے عالم گزرے ہیں اور اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جس کو بولتے ہیں کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا مرشد میں سے ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے پھر ان کو ایک عظمت اور مقام بھی عطا فرمایا۔ تو یہ ایک اللہ کے ولی کا قول ہے ایکچولی، کہ اولیاء کرام کا کام نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہوں کی محفلوں میں جائیں یا بادشاہوں کی چاپلوسی کریں، چاہے وہ پاور کے لیے ہو چاہے جس لیے ہو۔ اچھا اصل میں یہ جو معاملہ ہے یہ وہ ہے۔ اچھا عام علماء جو ہے تو اگر وہ سیاست میں آتے ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے بادشاہوں کے پاس بیٹھنا بھی ہے، کھانے بھی کھانے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے مستثنی ہے، اگرچہ یہ لوگ کہیں کی بات کہیں جوڑ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، مسئلہ یہ ہے جی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ابھی آپ نے جو بات کی نا، تو وہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے 1 سال بھیک مانگنی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے اسلام کی جو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اس کو وائولیٹ نہیں کیا، کہ اسلام میں تو اس چیز کو اچھا نہیں جانا گیا نا کہ آپ بھیک مانگیں۔ بھیک مانگنا، دیکھیں بھیک مانگنا اسلام میں ممانعت نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ بھیک مانگنا جائز ہے بوقت ضرورت، آپ اپنی ضرورت پوری کریں، بھیک مانگ کے پاس سے ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ بھیک مانگنے کو تجارت بنا لینا، یعنی ان کو بھیک مانگنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے مانگ کے کھانا ہے۔ ایک گورنر ہے اور اس کو سزا اس کا شیخ یہ دے رہا ہے کہ اس علاقے میں جس میں آپ گورنر تھے وہاں آپ نے مانگ کے روٹی کھانی ہے۔ تو ایکچولی یہ ان کی انا، ان کا تکبر، ان کی میں مار رہے تھے، ان کے اندر عاجزی پیدا کر رہے تھے، اور لوگوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر ان کو ملنے جلنے کی اور ان کے اندر رہن سہن کی ان کو تربیت دے رہے تھے۔ ایکچولی مقصد عاجزی تھا ان کے لیے۔ اب ہم اس کا گورنر صاحب کا گورنر ہے، اس کو مانگنے کی، بھیک مانگنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس کے لیے تو موت ہے۔ اگر وہ مانگ رہا ہے شیخ اپنے شیخ کو کی صحبت کے لیے یا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اپنی عاجزی اپنے اندر ظاہر کر رہا ہے، اپنی میں کو مار رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ تصوف اور طریقت کی لائن جو ہوتی ہے نا عبداللہ، یہ کچھ ہوتی ایسی ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن یہ حقیقت میں ہے، یعنی اس کا باقی دلوں پہ اثر ہوتا ہے، واقعتاً ہوتا ہے اثر۔ وہ ایسا ہے، میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں۔ تصوف اور طریقت کا جو مقام ہے نا شریعت میں، وہ ایسا ہے جیسے ایک ڈاکٹر کا ہے۔ یعنی ڈاکٹر کے پاس آپ جب جسمانی علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو ایسا پرہیز بتا دیتا ہے، ایسی میڈیسن بتا دیتا ہے کہ آپ کی عقل سے بھی وہ چیزیں اوپر ہوتی ہیں، یہ پرہیز میں کیسے کروں یار؟ لیکن واقعی لوگ اگر وہ پرہیز کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تصوف ہے یہ روحانی علاج ہے، ٹھیک ہے، یہ روحانی ڈاکٹر ہیں۔ جسمانی علاج کی ڈاکٹر اور ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر وہ پرہیز بتاتے ہیں۔ یہ روحانی جب علاج کرتے ہیں تو پھر یہ اپنی طریقت کا اور اس کا علاج کے مطابق علاج کرتے ہیں، تو ان کے اپنا طریقہ کار ہے علاج کرنے کا مریض کا، اس کی روحانیت اس کے بحال کرنے کا، روحانی علاج کرنے کا، روحانی بیماریاں دور کرنے کا، تو وہ اپنے طریقت کے سلسلے کے اس طریقے سے علاج کرتے ہیں، تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں دنیا میں، جھوٹ کا مرض تھا، غیبت کا مرض تھا، شیخ کی خانقاہ میں آئے، چلہ کاٹا، برتن دھوئے، خانقاہ کی اندر صفائیاں کیں، ہاں جی، لوگوں کے جوتے سیدھے کیے، لیٹرینیں صاف کی، ہاں جی، اور ایسے ایسے کام کرتے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یقین کریں۔ ہمارے سرگودا کے ساتھ ایک جگہ ہے شاہ پور صدر، وہاں کے ہمارے سرگودا کے ایم پی اے ہیں ملک مظہر ماحل، ٹھیک ہے۔ اس بندے کو
میں نے اپنے شیخ کے گھر کی لیٹرینیں صاف کرتے دیکھا ہے، اور اس بندے کا آپ چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اتنا نیک بندہ ہے وہ. ٹھیک ہے، ہماری اس کا پی ٹی آئی کا ہے میرے خیال میں نا، اچھا پہلے وہ نون لیگ میں تھا ابھی تو جی مطلب یہ واقعی تصوف اور طریقت ایک ایسا روحانی علاج ہے بندوں، یہ روحانی ڈاکٹرز ہیں ان کے جو اپنے طریقے سے علاج کرتے ہیں، اور اس میں وہ ایک اپنا ان کا طریقہ ہے، بس اس میں شریعت یا وہ چیز نہیں ہے کہ شریعت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے. اچھا تو اس میں جو ہے نا وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے ان کو یہ بھیک مانگنے کی ہی جو ہے نا وہ سجیشن دی تھی، یا ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے بھیک مانگنی ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو کچھ آپشن ہو سکتے تھے نا، مطلب کہ آپ نے مزدوری ہی کر کے کھانا ہے، مطلب یا آپ نے کسی بندے کے ساتھ کسی کے پاس غلامی کرنی ہے، یا آپ نے بغیر معاوضے کے جو ہے صدقہ خیرات یا کسی کنویں کے اوپر پانی بھرنا ہے، ایسے بھی ہو سکتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی حکمت عملی تھی جس کا اس کے اوپر ہوا میں تھا، یا اب وہ کیا چیز ہو؟ عبداللہ ڈاکٹر سے مریض اختلاف نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے یہی پرہیز کیوں بتا رہے ہیں، یہ بتاؤ نا، یہ کیوں بتا رہے ہو یہی بتاؤ نا. ڈاکٹر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس مریض کو اس مرض کے لیے کون سا پرہیز بتا رہا ہے، وہ ڈاکٹر بہتر جانتا ہے. اور اس روحانیت کے ڈاکٹر تھے وہاں پہ جنید بغدادی، تو وہ بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے اس کے لیے وہ بہتر سمجھا کہ مانگ کے کھانا ہے. پتہ نہیں اس دور کی کیا اس کی نوعیت کیا تھی، ان کی گورنرشپ کی کیا نوعیت تھی، ان کی انا کتنی تھی، یا یہ چیزیں تھیں، یا ان سے وہ شاید جتنے بڑے کا ان کا بڑے سے بڑا ان کا عہدہ تھا تو اتنا حقیر سے حقیر کام ان سے کروایا تاکہ ان کی میں مر جائے. ٹھیک ہے، جتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا جتنا بڑا مرض ہوتا ہے اتنا بڑا پرہیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کینسر کا پرہیز اور ہے، شوگر کے مریض کا پرہیز اور ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر مریض کو بولتا ہے شوگر نہیں کھانی. کیوں ڈاکٹر صاحب تم شوگر کے مریض ہو؟ اور شوگر کے مریض کے سامنے بیٹھ کے ڈاکٹر کو خود شوگر کھا رہا ہوتا ہے تو مریض بولتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر سے منع کر رہے ہو، خود کھا رہے ہو. ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں تو شوگر کا مریض ہے، میں شوگر سے پاک ہوں، اس لیے تو نے نہیں کھانی، میں کھاؤں گا. تو وہ مرض کی نوعیت کے حساب سے انہوں نے اس کا علاج بتایا کہ گورنر ہے، اتنا بڑا عہدہ تھا تو اتنا ہی کوئی ایسا کام اس کو بتاؤ، کوئی ایسی سزا دو اس کو تاکہ حقیر سے حقیر ہو، جس سے اس کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو. اچھا تو کیا اس عمل جو تھا وہ جنید بغدادی اور ان رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے آج کے بندے میں ایکس وائی زیڈ حجت پکڑ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا لہٰذا یہ جائز ہو گیا تو چلو چھڈو یار کام پراں تے مانگ متانگ کے گزارا کر لو؟ میں نے آپ سے یہ عرض کیا، دیکھیں ڈاکٹر شوگر کے مریض کو بولتا ہے کہ آپ نے شوگر نہیں کھانی، ٹھیک ہے، وہ شوگر نہیں کھاتا تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک مریض ایسا ہے جس کے لیے ڈاکٹر بولتا ہے کہ اس کو شوگر نہیں ہے تو اس کے اندر شوگر کی کمی ہے، اس کو سجیشن دیتا ہے کہ تو نے میٹھا کھانا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بولتا ہے کہ نہیں اس نے تو شوگر نہیں کھائی تھی تو وہ ٹھیک ہوا تھا، تو میں شوگر نہیں کھا کے ٹھیک ہوں گا تو میں بھی شوگر نہیں کھاتا. تو وہ کیا ہوگا، اس کا مرض بڑھ جائے گا. ہر مرض کا ڈاکٹر ہوتا ہے. ہاں اگر آج بھی کوئی شیخ کامل ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے اور اس کے پاس بندہ روحانی علاج کے لیے گیا ہے، اس روحانی علاج کرنے کے لیے اس کے شیخ نے جو بھی اس کو کہا کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس مرض کو دور کرنے کے لیے وہی عمل کرے گا. یعنی کوئی خود سے اپنا مرض کا علاج نہیں کر سکتا نا، خود سے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا نا، اس کو اپنے معالج کے پاس جانا پڑے گا. جیسے جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روحانی بیماری کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نا. تو پرہیز تو ڈاکٹر تجویز کرے گا نا، کوئی اپنے لیے خود کیسے پرہیز تجویز کر سکتا ہے؟ تشخیص ہی نہ ہو اس کے مرض کی اس کو کہ مجھے ہے کیا. یہ تو ایسے ہی ہوگا پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میڈیسن جو کھا رہا ہے وہ بخار کی کھا رہا ہے.
اگر خود سجیسٹ کرے گا تو وہ تو نہیں ٹھیک ہوگا نا، وہ تو الٹا اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ تو روحانی بیماریوں میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کسی کو بخار ہوا اور وہ مر گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو روحانی بیماری تھی، تکبر تھا، انا تھی، غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، ٹھیک ہے، کسی کو روحانی بیماری تھی اور وہ بندہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یعنی جسمانی بیماری سے زیادہ روح کی بیماریوں کا علاج ضروری ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہم روحانی علاج کرواتے نہیں ہیں۔ آج ہماری زندگی میں جو پریشانیاں، ٹینشنیں ہیں نا، ہم اس کا انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روحانی علاج نہیں کرواتے، ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے جو روحانی معالج ہیں، جن سے ہماری روحانیت تازہ ہوگی، جن سے ہم گناہ چھوڑیں گے۔ ان کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں۔ سر میں درد ہوتا ہے تو فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، لیکن روحانی بیماری کا علاج کروانے کے لیے ہم جاتے نہیں۔ اس لیے جب یہ تاریخ میں جو علماء کرام ان کا اولیاء کرام کا معالجین کا علاج جب آج ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ کیوں حیران اور پریشان ہوتے ہیں؟ السلام علیکم جی ناصر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ اس لیے پریشان حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ روحانیت کبھی سیکھی نہیں ہے، ان کو احساس ہی کبھی کسی نے نہیں دلایا کہ روحانی مرض بھی ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے، اور وہ جسمانی مرض سے زیادہ خطرناک ہے۔ جی ناصر بھائی شکریہ، مہربانی، تھینک یو۔ آج بڑا اچھا سیشن ہویا، تو انشاءاللہ جے پرمیشن دیو تو میں پھر اس ویڈیو ریکارڈ کر لئیے تو میں یوٹیوب چینل سے چاڑ دیاں۔ چھاڑ دو جناب، بالکل۔ تھینک یو ویری